ہم بھی تو ایک امتحان کے قریب ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہر گزرتا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. اللہ کے بندوں اور موت کے قریب ہو رہے ہو. تمہیں تو فکر بڑھنی چاہیے تھی. امتحان کی ڈیٹ قریب آتی تھی ہم بے چین ہو جاتے تھے. ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں, کبھی تو بے چینی ہو. اچھا پتہ ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے. بندہ کسی نہ کسی بہانے سے ادھر پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چاہتے جاتے بھی کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے یا اچانک کسی گاڑی سے اتر جاتا ہے. جو اتر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے, جو بیٹھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. سنا ہوگا نا, کیا تھا؟ وقت مقرر تھا. جو اتر گیا اس کا ٹائم نہیں آیا تھا. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اب سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر برسوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے صبح جب ہوتی ہے تو دن کیا اعلان کرتا ہے؟ ابھی دن نکلا ہوا ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے, نکلتا ہے, تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو, میں پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا. آج کا دن کل نہیں آئے گا, پھر کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. لیکن ہمیں احساس ہی نہیں. ایک باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے. بیٹا رات کو اٹھ گیا, رات کو اٹھ کر رونے لگا. باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو, کیا ہو گیا؟ کہتا ہے ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا, اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا ہے. سبق یاد نہیں ہوا ہے, اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے. یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا. کمال کا باپ تھا, رونے لگ گیا. کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے, اس کے لیے رو رہا ہے کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا. میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا تو کیا جواب دوں گا. اس کو ایک دن سبق سنانا ہے, اس کو بے چینی ہے, مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے, میں کیسے سو رہا ہوں. کبھی زندگی میں ایسا ہوا؟ ذرا سوچئے. بہت سارے ایسے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے, شوگر بڑھ گئی ہے, ٹینشن میں نیند نہیں آتی. تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا بھائی جان کیوں نہیں آتی نیند؟ تو کہتے ہوں گے کاروبار کی مشکل ہے, بچے جوان ہو گئے ہیں, شادی کرنی ہے, ٹینشن بہت ہے, اس لیے شوگر ہو گئی, اس لیے بلڈ پریشر ہو گیا, اس لیے نیند نہیں آتی. کوئی ایک ایسا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب ساری رات سو نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں, میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں, میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی ٹینشن ہے؟ ارے اللہ والوں کو اس کی کتنی ٹینشن ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے. نیو ایئر منانے والوں سنو, برتھ ڈے پر ناچنے والوں سنو. غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, وہ عمر ہے. حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. یہ مرتبہ قطعی جنتی, گارنٹیڈ. مگر عید کے دن مدینے والوں نے کہا چلو حضرت عمر سے ملتے ہیں, ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. حضرت عمر کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, دروازہ کھلتا ہے, حضرت عمر باہر آتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. لوگ حیران, اے عمر آج تو عید کا دن ہے, آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر کہتے ہیں عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہو گئے, جن کی نمازیں قبول ہو گئی. عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں یا منہ پر مار دی گئی. یہ حضرت عمر, یہ غوث اعظم. میں اور آپ تو گناہوں کے انبار ہیں سر پر, مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی دعا نہیں ہے, کوئی جس کو کہیں جھرجھری آ جائے کہ یار بنے گا کیا میرا. مزے ہیں, گل چھڑنے ہیں, پلاننگز ہیں, آج کدھر گھومنے چلنا ہے, سنڈے کو کدھر چلنا ہے, آؤٹنگ کدھر کرنی ہے, چھٹیوں میں کیا کرنا ہے. پورے دن میں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں, اس کی کوئی پلاننگ نہیں. سوچئے, خدا کے واسطے سوچئے.
ہم سب کو مرنا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم اس کو مانتی ہے کہ مرنا پڑے گا، کسی کو اس سے کوئی جس کو کہیں فرار نہیں ہے۔ بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر نوجوان سن رہے ہوں گے، بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، مزے کرو، یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ان بوڑھوں سے، اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی، اب بیماریاں آ گئی ہیں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، پیر سلامت دیے ہیں، پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پھر بیٹھ کر بھی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ نے جوانی دی ہے، زیادہ روزے رکھ لو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو۔ بوڑھے کہتے ہیں ہم کو کہ یار ہم بھی اب ہمت نہیں رہی، ورنہ ہم بھی مدنی قافلوں میں جاتے، ہم بھی آپ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے، اب تو جناب تھک جاتے ہیں۔ اے جوانوں، اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں، تراویح نہیں پڑی جاتی، جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑی؟ اے میرے جوانوں سنو، یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی۔ جوانی کی جو توبہ ہے نا، یہ ولیوں کا پیشہ ہے، ولیوں کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی کر لو۔ لیکن لوگ اسی جوانی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی صحیح تھیں، کان بھی صحیح، زبان بھی ٹھیک، سارے اعضاء سلامت۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسے 100 سال میں تو بندہ ڈھل جاتا ہے؟ بڑی کمال کی بات کہی انہوں نے، فرماتے جوانی میں میں نے اپنے یہ اعضاء رب کی نافرمانی میں نہیں گزارے، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو حفاظت سے رکھا ہے۔ یہ آنکھیں حرام میں نہیں دکھائی تھی میں نے، یہ کان حرام میں نہیں سنے، اللہ نے بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں میری سلامت رکھی۔ اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو۔ جوانی میں رب کو ناراض کرو گے، بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں بچنا۔ اول تو بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے۔